الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نئے سال کی آمد پہ جامعۃ الرشید کی طرف سے کچھ پیغامات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی نیا سال شروع ہوتا ہے، مختلف قسم کے طبقات کی طرف سے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اسے بہت ہی دھوم دھام سے مناتے ہیں، شرابیں پی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی جاتی ہیں، نائٹ کلبوں میں ڈانس ہوتا ہے۔ کچھ لوگ صرف مبارکباد کی حد تک اسے مناتے ہیں، وہ فحاشی اور عریانی کا ارتکاب نہیں کرتے، لیکن ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ابھی نیا سال آپ کو مبارک ہو۔ اور کچھ اس کی مخالفت میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نئے سال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ غیر اسلامی سال ہے۔ اسلام میں تو چاند کا حساب و کتاب ہے، قمری ہے، یہ سال تو گوروں کا بنایا ہوا ہے، لہذا۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی طرف اس کی نسبت ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ زندہ اٹھایا ہے، حضرت عیسیٰ کی موت واقع نہیں ہوئی ہے، لہذا عیسوی سال کو فالو کرنا یا اس میں حساب و کتاب کرنا گویا ایک قسم کا شرک ہے یا کفری عقیدہ ہے۔ اس بارے میں شریعت کی کیا تعلیمات ہیں اور معتدل رائے کیا ہے، تو وہ چند کلمات اس بارے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نہ تو اس سال کو غیر اسلامی کہنا درست ہے، اس لیے کہ ہر وہ چیز جو اسلامی نہ ہو وہ غیر اسلامی نہیں ہوتی۔ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی ذہین ہے، اس کا مطلب ہے یہ ذہین ہے، لیکن جب آپ نے کہا کہ یہ ذہین نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ بیوقوف ہے۔ پھر آپ جب کسی کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی بہت زیادہ موٹا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ موٹا ہے۔ اگر آپ نے کہا کہ یہ موٹا نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پتلا ہے۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ جو قمر چاند کا جو حساب و کتاب ہے وہ ایک اسلامی سال ہے، اور شریعت نے چاند کو زیادہ اہمیت دی ہے اعداد و شمار میں۔ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، فرمایا کہ ہم نے چاند کی منزلیں طے کی ہیں تاکہ تمہیں سال کا حساب معلوم ہو۔ اس کی کیا حکمتیں ہیں، اس کے کیا فوائد ہیں، وہ چونکہ ابھی میرا موضوع نہیں ہے، لہذا میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔ تو شریعت نے چاند کے حساب و کتاب کو زیادہ ترجیح دی ہے، تبھی ہماری عید، بقرعید، رمضان یہ سب چاند کے حساب سے چلتے ہیں۔ لیکن شریعت نے سورج کے سال سے حساب و کتاب کرنے کو ناجائز یا حرام نہیں قرار دیا، اور سورج بھی اللہ ہی کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے، جیسے چاند اللہ نے پیدا کیا، سورج بھی اللہ نے پیدا کیا۔ اور شمسی سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 365 دنوں میں زمین نے سورج کے گرد اپنا چکر مکمل کر لیا ہے۔ تو اگر کوئی اس کے طریقے سے حساب کرنا چاہے تو وہ بھی ناجائز اور حرام نہیں ہے، اور اس کو غیر اسلامی کہنا درست نہیں ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا تھا، تو جبکہ موت واقع نہیں ہوئی تھی، تو ٹھیک ہے، انگریز اس کو موت کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور آپ اس کو اس طرف منسوب کر دیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا اور آپ دنیا سے اوپر کی طرف چلے گئے، تو ہم اس وقت سے اس سال کی ابتدا کر رہے ہیں۔ تو یہ تعبیر کا فرق ہوگا، اس میں عقائد اور نظریات کی کوئی بات نہیں آتی۔ رہا یہ مسئلہ کہ اس نئے سال کو منایا کیسے جائے، تو دیکھیے یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ منائی وہ چیز جاتی ہے جس کے منانے کا یا تو ہمیں حکم دیا گیا ہو یا وہ کوئی خوشی کا موقع ہو۔ نئے سال کا آنا خوشی کا موقع نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ جتنی زندگی دنیا میں لے کر آئے تھے، اس زندگی میں ایک سال آپ کا کم ہو گیا ہے۔ اب یہ عجیب حماقت کی بات ہے کہ جیسے جیسے آپ قبر کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ خوشی مناتے چلے جا رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ اللہ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ 2017 میں ان کی موت واقع ہو جائے گی، اب وہ بھی خوشی منا رہے ہیں کہ 2016 گزر گیا، اب ہم 17 کے داخل ہونے پہ خوش ہو رہے ہیں۔ اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ 2017 ہمارا آخری سال ہے، تو کیا وہ ایک دوسرے کو مبارکباد بھیجیں گے، اور کیا وہ ناچ گانے اور ان فضولیات میں دل لگائیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ 2016 کا وقت گزرتے ہی یہ طے ہو جاتا ہے کہ اب ان کی زندگی میں صرف 2 سال باقی رہ گئے ہیں۔ بعض کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ پچھلے سال 4 سال باقی رہ گئے تھے، اب صرف 3 سال باقی رہ گئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر آنے والا سال ہمارے قدم کو قبر کے قریب پہنچا رہا ہے۔ اب اگر کسی کو یقین ہے کہ میں مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جاؤں گا، تو وہ یقیناً سیلیبریٹ کرے کہ میرے جنت میں جانے کے امکان بڑھ گئے اور جنت کے میں بہت قریب ہو گیا ہوں۔ ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے اس بات کا یقین ہو کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ کچھ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو ہے لذتوں کو توڑ دینے والی چیز جو موت ہے، وہ ہماری ساری لذتوں کو ختم کر دے اور ہمیں حساب و کتاب کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے۔ لہذا یہ موقع خوشی منانے کا نہیں ہے، بلکہ یہ موقع اپنے اعمال کا جائزہ لینے کا موقع ہے کہ پچھلے سال جو کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں، ہم ایک عزم کریں اور از سر نو اپنے عزم کو تازہ کریں
کہ ہم نے اگلا آنے والا سال ایسے نہیں گزارنا جیسے ہم نے پہلے گزارا ہے، بلکہ پہلے سے ہم نے اچھا گزارنا ہے. لیکن ہمارے ہاں جس طریقے سے سال کا آغاز کیا جاتا ہے وہ ہمارا طرز عمل یہ بتا دیتا ہے کہ ہم نے جیسے پہلا سال گزارا تھا آئندہ آنے والا سال ہم اس سے بدتر گزاریں گے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پورے سال شراب نہیں پی ہوتی مگر وہ نیو ایئر کی نائٹ میں شراب بھی پی لیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو پہلے فضول اور لغویات میں نہیں لگے ہوتے مگر اس سال کا آغاز وہ فضولیات اور لغویات سے کرتے ہیں اور وہ پھر پورے سال ان لغویات کے عادی ہو جاتے ہیں. تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے منانے کا. رہا یہ مسئلہ کہ اس سال مبارکباد دینا، لوگ کہتے ہیں اس میں کیا حرج ہے، مبارکبادی تو ایک دعا ہے، کسی کو کسی بھی موقع پہ مبارکباد یعنی دعا دی جا سکتی ہے. مبارکباد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مبارک ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. دیکھیے بہت ساری چیزوں کا تعین عرف سے ہوتا ہے. میرے ایک بیان پہ کسی صاحب نے اعتراض کیا کہ مبارکبادی کی تو ایک دعا ہے، اس دعا پہ آپ کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ دعا ہے لیکن ہمارے عرف میں یہ دعا خوشی کے موقع پہ دی جاتی ہے. میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا آپ کے والد صاحب کا خدا نخواستہ انتقال ہو جائے، لوگ آپ کو آ کے مبارکباد دیں تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا دل چاہے گا کہ آپ یقیناً غصہ ہوں گے اس بات پر. تو جواب میں وہ یہی دلیل دے کہ مبارکبادی تو ایک دعا ہے، میں تو چاہ رہا ہوں اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے. آپ کہیں گے یہ دعا تو ہے لیکن یہ موقع دعا کا ہے نہیں. دعا اگر آپ نے دینی ہے تو آپ وہ والی دعا دیں جو حدیث سے ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئے چاند کی ابتدا میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ اس کو ہمارے لیے امن اور سلامتی والا بنا دے. تو آپ اسلامی سال کی ابتدا میں بھی یہ دعا مانگ سکتے ہیں اور شمسی سال کی ابتدا میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں. ایک دوسرے کو یہ دعا کا میسج بھیج سکتے ہیں کہ یہ نیا سال ہماری زندگی میں داخل ہو رہا ہے، ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو ہماری زندگی میں خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. لیکن صرف مبارکبادی کے میسج بھیجنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اس کو باقاعدہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو سیلیبریٹ خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، تہواروں کے موقع پر ہوتا ہے. آپ شادی بیاہ کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیں، آپ کا بچہ پاس ہو گیا امتحان میں مبارکباد دیں آپ اس کو، آپ کا ولیمہ ہے آپ اس میں مبارکباد دیں، لوگوں کو انوائٹ کریں. تو یہ چیزیں تو ہیں جس میں ایک دوسرے کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اور مبارکباد دینی چاہیے. نیا سال کا آنا اس کی علامت ہے کہ ہماری زندگی میں جتنے دن ہم لے کر آئے تھے ان دنوں میں، ان سالوں میں ایک سال کم ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. قبر کے مزید قریب ہم مزید قبر کے قریب جا چکے ہیں. لہذا اس کو سیلیبریٹ کرنا یہ شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن